بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیرون عرب میں تبلیغ کا کام، اور یہ تو عرب کے لیے ہوا۔ عرب ہی کے اندر دیکھو کہ عرب کے باہر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی 10 سال کے عرصے میں مشرق کی سب سے بڑی قوت پرشین امپائر اور مغرب کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر کے ساتھ اطراف و جوانب کے سلاطین کو بھی چونکا دیا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے جاگ جاؤ۔ جو جاگا اس نے پایا، جو سویا اس نے کھویا۔ کسریٰ نے خط پھاڑا، اس کا ملک پھاڑ دیا گیا۔ کیسر بھی پھاڑ دیتا اور خدا کرتا کہ پھاڑ دیتا، وہ بھی پھٹ جاتا، لیکن معاملے کو ملتوی کر کے اس نے اپنی قوم اور اپنے ملک کی موت کو ملتوی کرا دیا، اور اتنا ملتوی کیا کہ گویا وہ فوج آج تک واپس نہیں ہوئی، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب واپس ہوگی، جسے رومیوں کی طرف روانہ کر کے دماغ کے ان عجیب و غریب تجربات دینے والے پاک وجود پھر دل کے حالات میں مستغرق ہو کر اس بستر پر لیٹ گیا جس پر لیٹنے کے بعد پھر اٹھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بستر پر لیٹنے کی جو آخری رات تھی، اس کے روشن کرنے والے چراغ میں تیل کسی غریب پڑوسی سے قرض کر کے آیا تھا، اور جو چادر اس وقت مرض واپسی کے مریض پر پڑی تھی، جب بات کو دیکھا گیا تو صرف پھٹا ہوا ایک سیاہ کمبل تھا جس کے اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کی ذرا 3 سا پر ایک یہودی ساہوکار کے یہاں گروی تھی۔ جاننے کے بعد نہ ماننے کے لیے جھوٹ کے بلوں میں پناہ پکڑنے والوں، سوج رہا ہے، دکھ رہا ہے جو اس بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ انصاف کے خونیوں، کیا یہی مکہ کا وہ فقیر ہے جس کے متعلق تمہاری گندی زبانوں نے غل مچایا کہ وہ مدینہ کا بادشاہ ہو گیا؟ اور کیا آج ہی اس کا یہ حال ہے؟ 10 سال کی اس مدت میں کس نے اس کے گھر روز دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا؟ ایسے بادشاہ کس دنیا میں گزرے جن کے منہ کو جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی میسر نہ آئی؟ فقیروں نے بھی کبھی 2-2 3-3 مہینے تک صرف پانی اور خشک چھواروں پر زندگی گزاری ہے۔ فاقہ مستوں نے بھی کبھی بھوک کی شدت میں پیٹ پر 2-2 پتھر باندھے ہیں۔ کن بادشاہوں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں چکی پیسنے کا گھٹا اور گردن میں پانی بھرنے کے نشان دیکھے گئے؟ ایسی شاہزادی زمین کے کس خطے میں پائی گئی جس کو اور جس کے بچوں کو 2-2 3-3 دن بھوک کی شدت میں دن کو رات اور رات کو دن کرنا پڑا ہے؟ بادشاہوں کا قصر کیا اسی کو کہتے ہیں جس کے کھجوروں کے پتوں کے چھپڑ سے بھی آدمی کا سر لگتا ہو؟ مدینہ کے بادشاہ کا شاہی محل تو اس وقت بھی موجود ہے، اس کے طول و عرض کو تو اب بھی ناپ سکتے ہو۔ باہر میں اس کے سوا کچھ بھی ہو، لیکن اندر تو اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ بہرحال 10 سال تک دماغ کا بھی اسی طرح کھلی روشنی میں تجربہ کرایا گیا جس طرح 13 سال تک دل کے مشاہدات پیش کیے گئے، اور تم دیکھو کہ اسی عرب میں ایک طرف ان کا نشہ اتارا گیا جن کی بڑائی میں خدا کی کبریائی کی بھی گنجائش نہ تھی، تو دوسری طرف انہی میں ایک اور نشہ پیدا ہو گیا کہ خدا کی بڑائی کے سوا ان کے اندر کسی کی بڑائی باقی نہ رہی۔ یہی وہ گروہ ہے جو سینا کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ قدوسیوں کی شکل میں نظر آیا۔ وہی دعویٰ جس کی دلیل مسلسل خود اپنے اندر سے اس دعوے کا مدعی اعلان سے پہلے چمکا رہا تھا، اسی دعوے کے نسخے کو ان پر بھی پیش کیا گیا جنہوں نے جان کر اس کو مانا تھا۔ یہ نسخہ ان کو پلایا گیا، اور کسی جنگل یا پہاڑ کے غاروں میں نہیں، تلواروں کی چھاؤں میں اس کی مشق کرائی گئی۔ پلا کر بھی دکھایا جاتا تھا اور چھڑا کر بھی دکھایا جاتا تھا۔ بدر میں جب پی کر اترے تو اس کے نتائج بھی ان کے سامنے تھے، اور احد میں جو کچھ ہوا انہی کی بدولت ہوا جن سے پینے میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ مکہ جب فتح ہوا تو سب اسی نشہ میں سرشار تھے۔ حنین میں جب میدان چھوٹا، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا، تو تم اس کے میدان کے نقشے میں اور اس کی گھاٹیوں پہاڑوں میں اس کے اسباب کو کھوجو، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن نے اسی نقشے کی کمی کا ان میں نشان دیا ہے جس کا ان کو تجربہ کرایا جا رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ وہ تیر اندازوں سے بھاگے جو اندر نہیں بلکہ باہر گھاٹیوں پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ میجارٹی اور اکثریت کے اس اعتماد سے بھاگے
جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اور حنین کے دن جب اپنی کثرت تعداد نے تم کو مغرور کیا، لیکن یہ کثرت تعداد تم کو فائدہ نہ پہنچا سکی۔ القرآن کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے؟ اگر یہ مقصود نہ تھا تو جس کو طائف سے واپسی کے بعد سب کچھ مل چکا تھا، اس کو اس لاؤ اور اس لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ یوں بھی تو اس کا دانا ہاتھ عجیب و غریب کمالات دکھاتا تھا۔ یہ غرض نہ ہوتی تو کیا صرف اسی سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ اور جب جی چاہا تو کیا خاک کی مٹھی سے اس نے وہی کام نہیں لیا جو ہولٹرز کے گولوں سے لیا جاتا ہے؟ اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خون بہاتا تھا، جس کا خون بہایا گیا، جس کی داڑھی خون سے دھوئی گئی، جس کے دانت توڑے گئے، جس کی پیشانی میں زیرہ کی کڑیاں چبھائی گئیں، نابیناؤ اسی پر الزام دھرتے ہو کہ اس نے خون بہایا۔ چورو، کوتوال ہی کو الٹا ڈانٹتے ہو اور بکف چراغ ہو کر ڈانٹتے ہو، حالانکہ 63 سال کی طویل مدت عمر میں کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ خونیوں میں پلنے والے اس انسان نے خون تو کیا کسی کا بال بھی توڑا تھا؟ اسلامی جہاد کی ترتیب۔ اگر وہ خون بہانا چاہتا تو پھر ہزاروں کے خون کو صرف ایک ایک کے خون سے کیوں بچاتا؟ قطرہ بہا کر سمندر کو کیوں باندھتا؟ یہی یہود جن کا خون ہر زمانے اور ہر ملک میں تقریباً ہر صدی میں ارزاں رہا ہے اور اب تک ہے، جب خون کے مستحق ہو چکے تھے اور ہر اعتبار سے ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہزاروں کے خون کو صرف کعب بن اشرف اور رافع بن حقیق 2 ہی آدمیوں کے خون سے کیوں محفوظ کر دیا گیا؟ بہت بڑا ذخیرہ وہ شر ہے جس کے ذریعے سے کسی عظیم و جلیل شر کا سدباب ہوتا ہے۔ قصاص میں زندگی ہے۔ آخر اس قانون میں اور کیا ہے؟ بلا شبہ ان دونوں کی موت میں ان تمام یہودیوں کی زندگی کی ضمانت تھی جو ان کے بعد زندہ رہے، پھلے پھولے، ورنہ جو منصوبہ ان دونوں نے پکایا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عرب سے یہودیوں کا اسی وقت نام و نشان جاتا رہتا، جیسا کہ ہمیشہ اس قسم کے بدباطن یہودیوں نے اپنی قوم پر ہر ملک میں ہر زمانے میں زندگی تلخ کی ہے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بنی قریظہ کی چھوٹی جماعت اگرچہ انہی کی شریعت انہی کے حکم سے مٹائی گئی، لیکن اسی کے ساتھ کیا اس چھوٹی جماعت کی موت میں عرب کے سارے یہودیوں کی زندگی مستور نہ تھی؟ سنگ دل اور ظالم ہے وہ جرح جس نے ایک انگلی کے لیے پورے جسم کو سڑنے دیا۔ ازواج مطہرات۔ آخر میں ان تمام تجربات کے سلسلے میں نادر ترین تجربہ یہ ہے کہ یہی 10 سال کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد چند سال گزر چکے ہیں اور اب وہی جو عرب کے لیے بھی تھا، عجم کے لیے بھی تھا اور عورتوں کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، زندگی کے آخری دنوں میں ارادہ فرمایا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں میں قدوسیوں کی یہ آخری جماعت پیدا کی گئی ہے، سارے جہان کی عورتوں کے لیے قیامت تک نسل انسانی میں جو عورتیں پیدا ہونے والی ہیں ان سب کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ان کے نمونہ کے لیے عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی جائے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے تھا، اور اس کی کون سی بات قدرتی نہ تھی کہ جہاں سے دنیا کے اس عالمگیر نقشے اور حیات انسانی کے کامل دستور العمل کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ مدینہ میں دنیا کے مذاہب کا اکھاڑا، وہ نہ لندن ہے، نہ پیرس، حتیٰ کہ ممبئی بھی نہیں ہے اور کلکتہ بھی نہیں، بلکہ سوچو تو بیابان کی اس کردہ آبادی کی تمدنی و عمرانی لحاظ سے وہ حیثیت بھی نہیں جو ہندوستان کے معمولی اضلاعی شہروں اور قصبوں کی ہے، لیکن دنیا کے کسی دور افتادہ ویران ریگستان نخلستان میں حیرت ہے کہ سارے جہان کے مذاہب و ادیان اس لیے اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں کہ تردید و تکذیب نہیں، بلکہ سب کی تصدیق، سب کی تصحیح، سب کی تکمیل عملی شکل میں ممکن ہو کہ وہ مکذب نہیں بلکہ مصدق تھا، اور یہی اس کے دعویٰ کا سب سے بڑا امتیازی نشان ہے۔ ہندو مذہب تو وثنیت کی شکل میں مکہ ہی میں موجود تھا، مدینہ آنے کے بعد اس کے آگے دنیا کا دوسرا عالمگیر مذہب یہودت بھی سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ خود مدینہ میں وہ نصرانیت بھی موجود تھی جس کے زیر اثر دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی ہے۔ اس کے حلقے میں مجوسی اور ایران کے آتش پرست زردشتی بھی شریک تھے، اور ارد گرد میں ایک فرقہ صائبوں کا بھی تھا، زردشتی بھی شریک تھے، جس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عرب کے صابیوں کا تعلق بدھ مت کے سادھو سے تھا یا ان کے سوا کوئی اور فرقہ تھا جسے دنیا اب نہیں جانتی۔ الغرض کوہستان کی اس چھوٹی سی بستی میں
یہودیت، عیسائیت، ہندو مت یا وثنیت، مجوسیت اور چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ بدھیت اپنے تمام مفاسد کے ساتھ موجود تھے، جن کے دھونے اور جن سے پاک کرنے کے لیے وہ اٹھایا گیا تھا۔ پس اس نے ان سب کو دھویا، ان سب کو پاک کیا، صاف کیا، جس میں جو کمی تھی سب کو پورا کیا اور قیامت تک کے لیے پورا کیا۔ اور جس طرح دنیا کے ہر مذہب کے مردوں میں قدرت نے اس کو کچھ لوگ دیے، دیکھو کہ قریب قریب کچھ اس طرح سے زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً دنیا کے ان تمام بڑے مذاہب کی عورتوں میں سے ایک ایک نمائندہ اس کی خدمت میں قدرت ہی کی جانب سے حاضر کی جاتی ہے۔ عورتیں اس کی خدمت میں اگر عورتوں کی حیثیت سے آتیں تو کیا وجہ تھی کہ جب مکہ میں ہر قسم کی یہی عورتیں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو اس بزرگ خاتون کے مقابلے میں جو عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھیں، 50 سال کی عمر تک کسی کو پسند نہیں کیا۔ 25 سال کی جوانی سے 50 سال کی عمر تک میں کون نہیں جانتا کہ بجز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، جو نکاح کے وقت 40 سال کی ہو چکی تھی، اور اس سے پیشتر ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو عورت کو عورت کی حیثیت سے اپنے گھر لاتا ہے، کیا 40 سال کی بیوہ کے ساتھ 50 کی پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ ہاں، دل کا بھی تجربہ ختم ہو چکا، دماغ کے تجربات بھی دنیا کے سامنے آ چکے، قتل و خون، فتنہ و فساد کے متلاطم سمندر، ملک عرب امن و امان، راحت و آسائش کی چھاؤں کے نیچے زندگی کی قیمت حاصل کرنے لگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگرچہ عرب کا اکثر حصہ ہمیشہ سے کسی غیر عرب کا محکوم نہ تھا، لیکن تاہم ان میں بڑوں نے چھوٹوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور پھر سب مل کر وہمی مخلوقات کی غلامی کی رسیوں میں گھسٹ رہے تھے۔ اس غلامی سے ان کو حقیقی آزادی میسر آئی۔ انسانیت اپنے فطری مقام سے ہٹ کر موج کھائی ہوئی ہڈی کے مانند بے چین تھی، بے کل تھی، اور پھر اس کو اپنا وہ اصلی مقام نصیب ہوا جس پر پہنچے بغیر قلوب انسانی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں پھر یہ کیسا بد اندیشہ اور خبیث خیال ہے کہ آزادی کی اس نعمت سے ایک پورے طبقہ نصف حصے کو محروم رکھا جاتا۔ یہ سچ ہے کہ ان بے زبانوں کا کسی نے خیال نہیں کیا، رحم کی نگاہ کسی کی ان پر نہیں پڑی، لیکن کیا کہتے ہو کہ رحمت للعالمین کے نظر کرم سے بھی یہ بیچاریاں محروم رہتی؟ جس طرح اب تک تھیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سب کے لیے تھا وہ سب ہی کے لیے ہوا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس نے بے سمجھ، خام فہم، ناتجربہ کار عورتوں کا انتخاب نہیں کیا کہ ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اور دیکھو وقت بھی کم ہے، فرصت تنگ ہو رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ چن چن کر مختلف طبائع اور مزاج، مختلف مذاہب اور ادیان کی سن رسیدہ، فہمیدہ و سنجیدہ بیوہ عورتیں جو زندگی کے سرد و گرم کا تجربہ کر چکی تھیں، ان کی ایک برگزیدہ پاک منتخب جماعت کو مختلف اسباب و وجوہ کے پردہ میں قدرت نے اس کی خدمت میں بھی اس وقت مہیا کیا جب اپنے فرض سے سبکدوشی کا وقت آخر ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا یہی آخری کارنامہ تھا، کھل چکا تھا کہ مکہ فتح ہوتا ہے، خدا کی زمین کا مرکز جھوٹے خداؤں کی نجاست سے پاک ہوتا ہے، جس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔